الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک روایت ہے عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن ما لف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے المؤمن مالف، وہ محبت کا یعنی کہ ہمبلنس کا اور کائنڈنس کا پیکر ہوتا ہے یا رکھنے والا ہوتا ہے، اور ہی از ہمبل، ہی از پولائٹ، اور محبت کرنے والا ہوتا ہے دوسرے سے، اس کا مرکز ہوتا ہے، اس کا سینٹر ہوتا ہے، یعنی کہ کائنڈنس کا جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں رکھ کرتا اور دوسرے اس سے الفت نہیں کرتے۔ فی من لا یلف ولا یؤلف، یعنی کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ یا معاملہ نہیں کرتا اور دوسرے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، تو ایسے آدمی میں لا خیرہ، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی ایسے آدمی میں۔ تو آبویسلی یہاں پہ مین تو آف کورس جو مقصد ہے اس حدیث کا وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی بھی ترغیبات یا ہمیں تعلیمات یا ایجوکیشن دی، اس کا مقصد آبویسلی ایک جو سوسائٹی ہے اس کے اندر اچھائی اور بھلائی ہر فارم میں ہر صورت میں قائم کرنا ہی تھا، اور انہی جو کوالٹیز ہیں جن کے بیس کے اوپر یہ سب ایک جو سوشل جو ورلڈ ہے، جو سوسائٹی ہے، جو ایٹماسفیئر ہے پیسفل رہتا ہے اور آگے اچھا چلتا ہے، ان میں سے ایک کوالٹی ظاہر ہے یہ انس و محبت، یعنی کہ دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی جو صفت ہے یا کوالٹی ہے انسان کے اندر، کائنڈنس کی یا ہمبلنس کی، وہ آئے، اور وہ دوسروں کے ساتھ اچھا ہو۔ جو دوسروں کے ساتھ اچھا ہوگا اسی میں خیر ہوگی، اور جو دوسروں کے ساتھ جس کے معاملات اچھے نہیں تو اس میں کوئی خیر ہی نہیں، یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو obviously دوسروں کے ساتھ خیر کا یہاں پہ ایک تو ترغیب ملتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو دوسروں کے ساتھ خیر بھی ہوگی کب انسان کے اندر، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ انسان کا جو کچھ بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو اعمال وہ کرتا ہو، یا و محیای و مماتی، اس کی زندگی اور اس کی موت جو اصل میں ہوگی وہ للہ رب العالمین ہوگی، وہ اللہ کے لیے ہوگی، اور پھر اس اللہ کے لیے ہر چیز کا ہونا، اور اس کے بعد دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ ہی کی خاطر، یہ وہ بندے کی صفت ہوگی جو اصل کامیاب بندہ ہوگا۔ یہ اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے جو نریٹڈ ہے، اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے احب الاعمال، سب سے جو محبوب ترین اعمال میں سے سب سے کلوزسٹ جو اللہ کے نزدیک جو عمل ہوتے ہیں، ان میں جو عمل ہے وہ کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اگر انسان کسی دوسرے سے محبت کرے یا اس کو اچھا سمجھے، اس کے ساتھ کائنڈ ہو یا ہمبل ہو، تو وہ اللہ کے لیے ہو، اور اگر ایسا نہیں بھی ہے، اگر کوئی کسی وجہ سے ظاہر ہے کسی وجہ سے کوئی دوسرے سے بغض رکھے اگر، تو وہ بغض بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی وجہ سے کسی دوسرے سے وہ بغض ہی نہ رکھتا ہو، اس کا یعنی کہ اچھائی برائی ہر چیز کا تعلق صرف اللہ ہی کی خاطر ہو۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک فرمایا کہ ایمان کی جو مضبوط ترین دستاویز ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے ایمان کا، سب سے جس کی بیس کے اوپر ایمان قائم ہے یا کھڑا ہوا ہے، جو اس کا مین پلر ہے سینٹرل، وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور تعلق جوڑنا، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے تعلق توڑنا۔ اسی لیے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ،
اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یا کسی کو اچھا سمجھنا، کسی سے تعلق رکھنا، اور اللہ ہی کے لیے اس سے پھر تعلق توڑنا اگر توڑنا پڑے، اللہ کے علاوہ کسی کی خاطر نہ ہو۔ اور دائرے اللہ کے لیے کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں اوبیسلی یہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا تو زندگی کا مقصد ہی صرف اللہ کے لیے ہی جینا مرنا ہوگا، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تو انسانوں کو، جنوں کو، جتنی بھی تخلیقات ہیں شعور دیا ہے، وہ صرف اسی لیے دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور جو کام بھی کریں وہ اللہ ہی کے لیے کریں۔ اور پھر اللہ کے لیے کرنے میں جب وہ انسان کسی دوسرے کے ساتھ، انسان کے ساتھ بھی اچھائی کرے گا، تو یہ ان ریالٹی جو اصل میں ہوگی یہ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی تعظیم ہوگی، اور اللہ ہی کی عبادت میں سے یہ چیز بھی گنی جائے گی۔ کیونکہ اس کا پتہ ہمیں ایک دوسری حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص بھی کسی دوسرے سے اللہ کے لیے اچھا برتاؤ کرتا ہے، حب عبدن کسی آدمی سے محبت کرتا ہے، اسے اچھا بیہیویئر شو کرتا ہے، اس کے ساتھ کائنڈ ہوتا ہے، پولائٹ ہوتا ہے یا ہمبل ہوتا ہے، جب کسی دوسرے بندے کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ ریزن از فار اللہ، تو اکرم ربہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اکرام خود فرماتے ہیں۔ پھر تو کسی دوسرے بندے کے ساتھ اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، یہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، تو اس کا اکرام ایسے بندے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے طرف سے فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے جب انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اور وہ اللہ کے لیے ہی کرنے کا مقصد ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کوئی نہ کوئی ریوارڈ اس کا ازیوم کرتا ہی ہے کہ اسے انشاءاللہ اس کے اپنے رب کی شایان شان ہی عطا ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب انسان ایسا اچھا عمل کرتا ہے کسی دوسری خلق کے ساتھ، دوسری ہیومینٹی کے ساتھ، دوسرے ایون جانوروں کے ساتھ بھی ہو، لیکن اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو آبویسلی اللہ کی ان دا آئیز آف اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ بندہ خود بخود محبوب ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ خود ہی جیسے فرمایا اقرب ربہ عز وجل، اللہ اس کا خود اکرام فرماتے ہیں، اللہ ہی کی نظر میں وہ سمجھیں کہ زیادہ اللہ کا محبوب ترین بندوں میں سے بنتا جاتا ہے خود بخود، جب وہ انسانوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ اس کا پتہ ہمیں ایک دوسری حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں یہ حدیث قدسی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ my love is واجب upon those people، وجبت محبتی، یہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی، یعنی کہ they most surely will get it۔ اس میں 4 لوگوں کا اس میں تذکر آتا ہے، المتحابین، سب سے پہلے وہ لوگ جو اللہ ہی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دین سیکنڈ از المتجالسین فیہ، کہ اور اللہ کے تعلق کی وجہ سے ہی، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلا جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں یا میری وجہ سے آپس میں ملتے بیٹھتے ہیں یا تعلق بناتے ہیں یا ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، اگر ان کا ہینگ آؤٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اور نمبر 3 از فی والمتزاورین فیہ، کہ وہ آپس میں پھر ملاقات بھی کرتے ہیں تو وہ میری وجہ سے کرتے ہیں۔ نمبر 4 از والمتبازلین فیہ، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اگر گفٹ دیتا ہے کوئی کسی دوسرے کو، کوئی ہدیہ کرتا ہے یا کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کا مٹیریلی یا مانیٹریلی کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، کسی ملازم کی تنخواہ کے سائڈ اس سے اوپر سے کچھ دے دیتا ہے، خرچہ پانی، یا اور کوئی بھی کسی فارم میں کسی غریب کی مدد کرتا ہے، یا کسی اپنے غریب نہ بھی صحیح، امیر آدمی کی بھی کوئی دوست رشتہ دار کسی کو ہدیہ دیتا ہے، تاکہ تعلقات اللہ کی کو خوش راضی کرنا مقصد جب ہو اور وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ دیتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وجبت محبتی، کہ اس کے لیے میری محبت پھر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث قدسی کے اندر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سارٹ آف بشارت دی لوگوں کو کہ میرے ان بندوں کے لیے جو یہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ ملتے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، یا خرچ ایک دوسرے پہ کرتے ہیں اور میرے لیے کرتے ہیں، تو ان پر پھر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ دعا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ہم سب کو مانگتے رہنا چاہیے، اللہم اجعلنا فی المتحابین فیک والمتجالسین فیک والمتزاورین فیک والمتبازلین فیک، کہ یہ 4 جو قسم کے لوگ ہیں ان میں ہماری بھی کسی طرح سے ایڈیشن ہو سکے یا ہم بھی ان میں شامل ہو سکیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے لیے پھر کسی سے دوسرے سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، یا اپنا رویہ یا اپنا جو بھی اس کا سوشلائزنگ کا طریقہ ہوگا کسی دوسرے کے ساتھ، وہ کسی دوسری مین کائنڈ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اسے ڈیفینیٹلی ملتا ہی ملتا ہے، جس کا پتہ ایک دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ہمیں چلتا ہے مسلم شریف کے اندر، جس میں وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان رجلا زار اخا لہ فی قریۃ اخری، ایک آدمی تھا، غالباً کسی پچھلی قوموں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ آدمی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، یعنی اپنے بھائی کسی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی میں جا رہا تھا، فارسل اللہ لہ علی مدرجۃ ملکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ایک فرشتہ بھیجا اس کے پاس، اور اس فرشتے نے اس آدمی سے کہا قال این ترید، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی سے پوچھا، اس نے کہا ارید اخا لی، کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، فی ہذہ القریہ، اس دوسرے یعنی کہ گاؤں میں یا واٹ ایور جس دوسرے سٹی کے اندر، وہ ہی واز ٹریولنگ ٹو میٹ ہز بردر۔ وہاں پہ پھر اس فرشتے نے دوبارہ پوچھا قال هل لک من نعمت تربها، کہ تم اس سے کوئی کوئی اپنا تم نے اسے کچھ کبھی دیا ہوگا تو واپس کچھ ایکسپیکٹ رکھتے ہوئے کہ میں اس سے واپس کچھ لینے جا رہا ہوں، یا وہاں جاؤں گا تو مجھے کوئی مٹیریلی بینیفٹ پہنچائے گا یا کسی سارٹ آف مانیٹری فائدہ مجھے ہوگا، اس نیت سے جا رہے ہو کیا؟ اس نے کہا قال لا غیر انی احببتہ فی اللہ، کہ نہیں، میں اس آدمی نے کہا فرشتے سے کہ نہیں، میں تو صرف اس لیے I'm just going there because مجھے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت ہے، میں اس سے دیکھنے جا رہا ہوں، اس سے ملنے جا رہا ہوں، ایسی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور میں I will tell you کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جیسے تم اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہو۔ یعنی اس سے وہ بشارت دی ایک سارٹ آف فرشتے نے خود کہ تم آل دا وے، کیونکہ ٹریول کرتے ہوئے جا رہے ہو اپنے اس بھائی سے ملاقات کے لیے، تو اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ بھی تم سے اسی طرح سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے فطوبی لہم و بشریٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری اور ان کے لیے مبارکباد یا کنگریچولیشنز ٹو دوز پیپل جو یہ کام کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور ایسا جو یہ کام کرنے والا کوئی بھی بندہ ہوتا ہے یا کوئی شخص ہوتا ہے، اس کا یہ عمل بھی انشاءاللہ تعالی ضائع نہیں جاتا، کیونکہ جب وہ ایسا عمل کرتا ہے تو اسے موسٹ ڈیفینیٹلی اس دنیا میں بھی ریوارڈ ملتا ہے، اس کے ساتھ سوشلی لوگ اچھا بیہیو کرتے ہیں، یا جب اچھائی کا بدلہ آٹومیٹکلی اچھائی سے ہی ملتا ہے اسے، اس دنیا میں بھی لوگ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس سے اچھا ملتے ہیں۔ اور یہی نہیں، لیکن آخرت میں بھی اس سے بہت ہی ہائی لیول آف ریوارڈز اس کے لیے، اس ایسے بندے کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو دوسروں سے اچھا ملتا ہو، محبت رکھتا ہو، اور اس کے لیے آخرت میں بھی بہت ہی باؤنٹیز اور ڈیفینیٹلی بہت سارے ریوارڈز رکھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود، جس کا پتہ ایک دوسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لا اناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یعنی اس دن آخرت میں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء ہوں گے، یعنی they won't be انبیاء among the انبیاء، نیدر وہ نہ ہی کوئی شہید ہوئے ہوں گے، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن
انبیاء اور شہداء کے مرتبہ میں رکھا جائے گا، یا وہ کھڑے ہوں گے یا وہاں پہ اٹھائے جائیں گے اس حال میں کہ وہ انبیاء اور شہداء کے لیول پر ہوں گے۔ قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے، they were really excited کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، یہ کون لوگ ہوں گے جو انبیاء اور شہداء کے مقام پر ہوں گے۔ تو اس پر انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کون ہوں گے، ہمیں بھی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم واموال یتعاطونہا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، کہ وہ لوگ جو دین کی خاطر بھی روح اللہ علی غیر ارحام، یعنی کہ کسی سے کوئی مال کا یا کوئی مانیٹری بینیفٹ کا فائدہ نہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے بھی روح اللہ یعنی کہ اللہ کی روح جو دین کی ہے اور اس کی خاطر صرف اللہ کے لیے وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور پھر اس پہ یہاں پر یہیں تک نہیں، فواللہ انا وجوہہم لنور، پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ لوگ ان کے چہرے جو ہوں گے وجوہہم نور، ان کے چہرے نور ہوں گے، یعنی کہ their faces would be lit up، بالکل چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، برائٹ ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، اور وہ نور کے ممبروں پر، سارٹ آف جیسے بندہ کوئی ہائیسٹ لیول آف گلائڈ کر رہا ہو تو وہ نور پر ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس، اور انہیں اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا جب دوسروں کو، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی خوف لگا ہوگا، ڈر لگا ہوا ہوگا، پریشانی ہوگی کہ آج میرا کیا ہوگا، کیونکہ آگے اعمال نامہ اوبویسلی میزان اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا اور قیامت کے ہولناک مناظر لوگوں کے سامنے ہوں گے، تو اوبویسلی ہر کوئی ڈرا ہوا ہوگا اور خوف میں ہوگا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنہیں لا یخافون، کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا یحزنون، اور کوئی انہیں غم اس وقت نہیں ہوگا، اذا حزن الناس، جب لوگ سب غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے اوبویسلی، اور ٹینشن میں ہوں گے یا ڈپریشن میں ہوں گے یا اینگزائٹی اٹیک فیس کر رہے ہوں گے، اس وقت ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وقرا حاضل آیا، یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ موسٹ شورلی اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ تو مطلب اوبویسلی یہی کہنے کا تھا کہ یہ وہ لوگ جو ہوں گے انہیں اس دن کوئی خوف، کوئی غم، کوئی ڈر، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ان کو پریشان کرے گی اس دن۔ اور یہ کیونکہ دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے تو آبویسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا اکرام خود فرمائیں گے، اور وہ اکرام کا ایک ریوارڈ کیا ہوگا کہ وہ انبیاء اور شہداء کے مرتبے پر کھڑے ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ وہ ان کا رشک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ obviously وہ بھی خوش ہوں گے کہ یہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں تھے جن کا لیول آج اتنا ہائی اور بلند ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے ما ھذا بشر ان هو الا ملک کریم، کہ اگر کوئی بندہ اچھائی یا نیکی کرنے پہ آتا ہے تو اٹ از ویری پاسبل اس کے لیے کہ وہ گریجولی اپنا اچھائی کرتے 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 اپنا ایک سٹینڈرڈ، اپنا معیار اتنا ہائی لے جائے کہ جیسے اس حدیث میں پتہ چلتا ہے وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور وہ ان پر رش کر رہے ہوں گے۔ تو باقی سب لوگ اس وقت خوف میں یا ڈر میں یا غمگین طریقے سے پریشان ہوں گے اور کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کے لیے آپس میں تعلقات رکھے اور میل جول رکھا یا ملاقات کی یا بھلے، تو جب وہ اللہ کے لیے کیے پھر یہ قیامت کا جو دن ہوگا جو ایک ایٹرنل لائف ہوگی، اس وقت وہاں سے آن ورڈز وہاں ان کے اوپر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اور اوبویسلی یہ اس دن اللہ کے سائے کے نیچے خود بھی یعنی کمفرٹیبلی وہاں پہ کھڑے ہوں گے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
یقول یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے این المتحابون بجلالی الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت رکھتے تھے. میری عظمت، میری جلال یعنی اللہ ہی کی وجہ سے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے. آج وہ کہاں ہیں؟ آج جب کہ اللہ فرمائیں گے کہ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں اپنے ان بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا. یعنی جو تمام اہل محشر ہوں گے اور تمام اولین آخرین کے سامنے، جب سب کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک تو آبویسلی سائے میں ہوں گے، اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ وہ سائے میں ہوں گے، بلکہ آبویسلی وہاں پہ تو سب موجود ہوں گے، ان کے تمام شروع سے اینڈ تک تمام ہیومینٹی، مین کائنڈ اس محشر کے میدان میں، وہاں پہ یہ لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے، جبکہ باقی سب لوگ پریشان گھوم رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود انہیں ایڈریس کریں گے اور کہیں گے این المتحابون، یہ وہ لوگ کہاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ہمبل تھے، کائنڈ تھے اور اچھا بیہیو کرتے تھے میری بجلالی، میرے جلال کی وجہ سے. آج الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اپنے شیڈو کے اندر انہیں اس پریشانی سے محفوظ کروں گا یا پروٹیکٹ کروں گا، جبکہ کسی دوسرے کے لیے آج اس سے پروٹیکٹ ہونا پاسبل نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیو کرنے کی، کائنڈ پولائٹ ہونے کی اور ایک دوسرے سے اللہ ہی کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.